اس وقت 10 اداروں کے 314 آڈٹ پیرا جو ہے ان میں 9 خرب 48 ارب 75 کروڑ روپے کی رقم شامل ہے. اس پر میں بات کروں گی تمام ایشوز پر کہ جو ایک لمبی سی فہرست ہماری ہے. پیسے ہمیں چاہیے, ہم کتنے مجبور ہیں یہ ساری شرائط ماننے کے لیے IMF کی. ڈاکٹر صاحب, یہ کتنا آسان ہے حکومت کے لیے کہ IMF کی ان شرائط پر عمل کرے؟ حکومت کے لیے تو شاید آسان ہو, عوام کتنی تنگ ہو جائے گی. جے ہند دوستوں, میں مہندر شرما سواگت کرتا ہوں پاک میڈیا کی ایک اور لیٹسٹ ڈیبیٹ میں, جس میں کیسے ڈسکشن کیا جا رہا ہے کہ IMF ہر سمے پاکستان میں کھڑا رہتا ہے اور جتنے بھی رول ریگولیشن جو طے IMF کرتا ہے وہی پاکستان کی عوام پہ تھوپا جاتا ہے, کیونکہ پاکستان کی حکومت ابھی تک اس لائق نہیں ہے کہ پاکستان کو رولڈ کر سکے. ایک طریقے سے دیکھا جائے تو پاکستان کو آج کے سمے اگر کوئی رولڈ کر رہا ہے تو وہ صرف اور صرف IMF ہے, کیونکہ انہی کی شرطوں کے حساب سے پورا پاکستان کا سسٹم چلتا ہے. جیسے کہ ان کا بینکنگ سیکٹر, جیسے کہ ان کا بجلی سیکٹر ہے, کوئی بھی سیکٹر ہو چاہے, وہ سارا کا سارا اس پہ لگ بھگ ہینڈل یا IMF کا ہے کہ جو بھی شرطیں IMF ان پہ تھوپتا ہے وہ ساری کی ساری پاکستان کے ان سسٹم کو ماننی پڑتی ہے. اس کا سیدھا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پاکستان کی عوام اس میں کہیں نہ کہیں دبی کچلی اور بالکل مہنگائی کی مار کو سہن کرتی ہے, کیونکہ یہ سارے کے سارے اشارے پاکستان کی IMF کی طرف سے آتے ہیں اور وہ پاکستان میں رولڈ کر جاتے ہیں. تو پہلے دوستو دیکھیے ان کی ڈیبیٹ, یہ کیسے پاکستانی اکنومسٹ سیدھا بتا رہے ہیں کہ اب آگے آنے والے سمے میں پاکستان میں ہوگا اور کیا. تو پہلے دوستو دیکھیے ڈیبیٹ. اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب ضرور کریں. دوستو چلتے ہیں ڈیبیٹ میں. ڈاکٹر صاحب, یہ کتنا آسان ہے حکومت کے لیے کہ IMF کی ان شرائط پر عمل کرے؟ حکومت کے لیے تو شاید آسان ہو, عوام کتنی تنگ ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ آپ نے ایک بڑی کمپریہنسو سمری پیش کی ہے. لیٹسٹ جو نیگوسیشنز چل رہے ہیں IMF کے ساتھ ہمارے منسٹری آف فائنینس کے اور دوسرے اداروں کے, اور یہ بات بالکل واضح ہوتی جا رہی ہے کہ IMF جو ہے وہ جسے کہتے ہیں ول گو بائی دا لیٹر اینڈ دا اسپرٹ آف دی اگریمنٹ. اس میں کوئی خاص ویور یا کوئی خاص ریلیکسیشن کرنے کے موڈ میں نہیں لگتے ہیں, اس لیے کہ پاکستان کے حالات ابھی بھی کچھ حد تک رسکی اور کمزور ہیں. تو لہٰذا آپ نے جو ذکر کیا ہے, زیادہ آپ نے ٹیکسیشن کے بارے میں بات کی ہے اور پاور سیکٹر کے بارے میں بھی آپ نے ذکر کیا ہے. یہ دو بہت ہی سیریس ایشوز ہیں, اور میرا اپنا اندازہ, میں کافی عرصے سے یہ کہتا رہا ہوں کہ سال کے اینڈ تک FBR کے ریونیوز میں 1100 سے 1200 بلین کا شارٹ فال ہو سکتا ہے. اتنا بڑا مارجن IMF نہیں دے گا اور پاکستان کو مختلف اقدامات کرنے پڑیں گے. دوسری طرف اب آپ یہ دیکھیے کہ پاور سیکٹر میں جو پوزیشن یہ ہے کہ آپ نے جو ذکر کیا کہ جو آپ کے سولر پاور جو ہے اس کو آپ نے ایک وقت کھول دیا تھا, اور اس وقت گورنمنٹ پنجاب بھی اس کو سبسڈائز کرنے کے موڈ میں ہے. تو اس سے آپ کے IPP سے جو آپ بجلی جنریٹ کرتے ہیں وہ کم ہو جائے گی, اور فکس کاسٹ پر یونٹ جو ہے, جو ہمیں کیپیسٹی چارجز دینے ہیں, وہ تو بڑھیں گے. پاکستان اس وقت ایک دلدل میں پھنس چکا ہے. پاور سیکٹر کو میں نے بہت عرصہ پہلے بھی کہا تھا کہ یہ پاکستان کا کالا سوراخ ہے, اور اس کے نتیجے میں حالات بہت پریشان کن ہوں گے. ہمارے جو ایپٹما وغیرہ کے لوگ ہیں, پچھلے دنوں جن کی میٹنگ ہوئی ہے فائنانس منسٹر سے, انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ بجلی کی قیمتوں نے ہمیں ان کمپیٹیٹو کر دیا ہے, ہم دوسرے ملکوں سے ٹکر نہیں لے سک رہے ہیں. تو یہ بہت ہی سیریس ایشوز ہیں. اب آپ دیکھیے IMF تو یہاں ہے تقریباً 2 ہفتے کے لیے. ابھی تک جو دوسرے سیٹ اپ ایشوز ہیں, یعنی کہ پاکستان میں باہر سے آنے کی مقدار جو ہے وہ کم ہو چکی ہے. ریزروز کا ٹارگٹ ہم میٹ نہیں کر پائے دسمبر کا, لہٰذا اس فرنٹ پر IMF اسٹیٹ بینک سے خاص طور پہ جب بات چیت شروع کرے گا تو پھر آپ دیکھیے گا کہ کچھ اور سختی دوسرے فرنٹس پہ بھی آنا خدا نخواستہ شروع ہو جائے گی.
صحیح ڈاکٹر صاحب، آپ نے سب سے پہلے تو یہ بات کی کہ 11 سے 1200 بلین کا شارٹ فال کا سامنا ہوگا. یہ پہلے آپ ہمارے پروگرام میں بھی یہ بات کر چکے ہیں. آپ نے کہا کہ اس کے لیے اقدامات کرنے پڑیں گے. کس طرح کے اقدامات حکومت کو کرنے ہیں کہ یہ شارٹ فال ظاہر ہے وہ اتنی آئی ایم ایف تو اتنی اسپیس دینے کے لیے تیار نہیں. ابھی آپ نے بھی یہ بات کی. تو جب آئی ایم ایف ہمیں اسپیس نہیں دے گا، اس شارٹ فال کو ہمیں ریلیکسیشن نہیں دے گا، تو پاکستان کو کیا اقدامات کرنے ہیں جو بات ابھی آپ کر رہے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ کچھ اس کا حصہ جو ہے شارٹ فال کا، پاکستان کوشش یہ کرے گا آئی ایم ایف کو سمجھانے کی کہ ہم اپنا ڈیولپمنٹ پروگرام کو بھاری طریقے سے کاٹ دیں گے. اب آپ یہ دیکھیے کہ پہلے 6 مہینوں میں فیڈرل گورنمنٹ کا جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس پہ صرف 160 ارب روپے ایلوکیٹ ہوئے ہیں، جبکہ سال کا ٹارگٹ تھا 1400 ارب روپے. تو آلریڈی اس میں شارٹ فال نظر آ رہا ہے. تو کچھ حصہ ریونیو شارٹ فال کا بجٹ کے ڈیفیسٹ کو میٹ کرنے کے لیے وہ خرچوں میں کریں گے، اور کرنٹ ایکسپینڈیچر میں تو اس وقت گنجائش بالکل نہیں ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ پہ. دوسری طرف ٹیکس سسٹم میں امپروومنٹ لانے کی بات ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ ریٹیلرز پراپرٹی وغیرہ میں آپ سسٹم میں نئے لاز لانے کی ضرورت نہیں ہے. سسٹم کی ایڈمنسٹریٹو ایگریکلچر پہ تو پروونشل گورنمنٹس کا مسئلہ ہے. پروونشل گورنمنٹس نے بڑے سلیقے سے لا کو ڈیلے کیا اور پھر یہ کہہ دیا کہ اب ہم، حالانکہ 1 جنوری کی کمٹمنٹ تھی کہ اب ہم جولائی 1 سے انشاءاللہ ٹیکس کلیکٹ کریں گے. اس پر آئی ایم ایف یقیناً میرے خیال سے انسسٹ کرے گا کہ پاکستان شوڈ موو اہیڈ، اس لیے کہ لا تو پاس ہو چکے ہیں چاروں پروونسز میں. تو اس لحاظ سے دیر ول بی سم انٹرمیڈیٹ سولوشنز. آئی ایم ایف چاہے گا کہ پاکستان ایک واضح طور پر اقدامات کرے، مگر ان کی بھی کوشش یہ ہوگی کہ زیادہ اس کا بوجھ پاپولیشن پر نہ پڑے، عام لوگوں پر کم پڑے. اور جو امیر طبقہ ہے، جن کے پاس پراپرٹی ہے، جو بزنس کر رہے ہیں، جن کو سپر ٹیکس دینے کی ضرورت ہے، وہ سب اب کنٹریبیوٹ کرنا. اچھا، سپر ٹیکس کی ذرا ڈیفینیشن بتائیں ڈاکٹر صاحب. یہ سپر ٹیکس کیا بلا ہے؟ آئی ریئلی وانٹ ٹو نو. سپر ٹیکس یہ ہوتا ہے کہ آپ بینکوں پر فرض کیجئے کہ آپ نے ایک ریٹ مقرر کیا تھا، تو ایک وقت آپ نے یہ کہا تھا کہ 10% ایکسٹرا سپر ٹیکس ہم لگائیں گے جب آپ کے سائز یا پروفٹیبلٹی کچھ بڑھ جائے گی. تو سپر ٹیکس از اے لمپ سم ٹیکس وچ از پلیسڈ آن ہائیلی پروفیٹیبل اینٹیز اینڈ اٹ از اے پروگریسو ٹیکس. مگر آلریڈی ہم نے بینکوں پہ تو لگا دیا ہے. بینکوں کا ریٹ ہم نے تقریباً 49% کر دیا ہے وچ از ویری ہائی. اب اس میں گنجائش کم ہے. انڈسٹری کی پروفیٹیبلٹی بہت کم ہو چکی ہے، ان میں گنجائش نہیں ہے کہ وہ سپر ٹیکس دیں. تو یہ آن پیپر ہے یہ سپر ٹیکس، اس سے کوئی خاص نہیں ملے گا. بالکل صحیح. اچھا، آئی ایم ایف کا یہ کہنا ہے کہ سرکاری ملازمین کے جو ایسٹس ہیں وہ بھی ڈکلیئر ہوں، یہ بھی اسی پارٹ کا ہی ہم کہیں کہ حصہ ہے، تاکہ پتہ چلے اساسوں کے اکارڈنگلی کہ کون کتنا ٹیکس دیتا ہے. یہ اس کا پرپز آپ کو یہ لگتا ہے؟ جی بالکل. دیکھیے، ہم نے جو اگریمنٹ کیا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ، اس میں 2 چیزوں پر پہلی دفعہ رجحان تھا. ایک تو گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹکس پہ کام کرنا ہے. رپورٹ جولائی میں آئی ایم ایف پیش کرے گا. اس کے لیے ایک اسپیشل مشن کچھ دن پہلے آیا تھا، آپ نے نوٹ کیا ہوگا. اور اب یہ ہے کہ اگریمنٹ اس بات پہ بھی ہوا تھا کہ سول سرونٹس ایکٹ جو ہے اس کو امینڈ کر کے periodically wealth statements will be asked for and they will be subject to investigation. Senior public officials will be subject to this new coverage of the act. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ شاید سپٹمبر تک انہوں نے وقت دیا ہے، جو کہ مناسب ہے، اور ہمارے افسر جو ہیں سینئر افسر ان کو فائل کرنا چاہیے. یہ نظام پہلے سے ہی ہونا چاہیے تھا تاکہ سسٹم میں اکاؤنٹیبلٹی موجود رہے، اور کرپشن کے خلاف اس طرح کے اقدامات لینا میں سمجھتا ہوں
بہت مناسب ہے۔ بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب، سولر کی ابھی میں نے بات کی، ہم الیکٹریسٹی کی بھی بات کر رہے ہیں۔ سولر ظاہر ہے سستی بجلی پیدا کرنے کا ایک بگ سورس ہے، لیکن اب جو کہا جا رہا ہے کہ وفاقی ٹیکس محتسب نے سولر صارفین پر 18% جو ہے وہ ٹیکس لگا رہے ہیں۔ آج حکومت نے نیٹ میٹرنگ سے بجلی کم قیمت پر خریدنے کا منصوبہ شیئر کیا IMF سے، تو کیا یہ جسٹیفائڈ ہے؟ زیادتی نہیں ہے سولر صارفین کے ساتھ؟ جیسے میں نے پہلے کہا IPP سے آپ اربوں روپیہ دیتے ہیں، ان کو پے کرتے ہیں کیونکہ اپنے ان معاہدوں کی وجہ سے، جو غلط معاہدے ہیں جو آج تک ہم سب لوگ بھگت رہے ہیں، لیکن جو ہم لوگ بھی، عوام بھی ظاہر ہے پیسہ لاکھوں روپیہ لگا کے سولر لگوا رہے ہیں، جو سستا ایک سورس ہے، ان سے آپ سستی بجلی جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ یہ نامناسب ہے، بالکل اصول کے خلاف ہے۔ آپ نے خود سولر انرجی کو انکریج کیا، اور جس طرح آپ نے کہا ہے کہ تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ گھرانے جو اس وقت ہیں وہ سولار پہ شفٹ ہو چکے ہیں، اور وہ ان کا ایک اکنامک ڈیسیشن ہے۔ انویسٹمنٹ کافی لگتا ہے بائی دا وے، اگرچہ رننگ کاسٹ کم ہے مگر انویسٹمنٹ کاسٹ کافی زیادہ ہے، تو اس پہ انہوں نے انویسٹمنٹ کاسٹ انکر کیا ہے۔ اگر آپ انویسٹمنٹ کاسٹ ملا لیں رننگ کاسٹ کے ساتھ تو کوئی اتنا بڑا فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور اصولاً جو چیز گھر میں آ رہی ہے اس پر سیلز ٹیکس لگانا نامناسب ہے، اس لیے کہ سیلز ٹیکس جو ہے وہ لگتا ہے فیکٹریز پر، اور یہ گھروں پہ نہیں لگ سکتا۔ یہ سمپل باتیں ہیں، اب مجھے افسوس ہے کہ اس طرح کی چیزوں پر بھی غور کیا جاتا ہے۔ یہ نامناسب ہے، بالکل نامناسب۔ تو اس ساری سچویشن میں تو ابھی بھی آپ کو کہیں لگتا ہے کہ منی بجٹ آ سکتا ہے؟ کیونکہ پاکستان ہے نا، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میرا خیال یہ کہ کوشش یہ ہوگی کہ کسی طرح سے خرچے ڈیولپمنٹ پہ کم کیے جائیں، دوسری طرف سسٹم میں ٹیکس کے نظام میں کوئی تبدیلیاں لا کر تھرو امپروومنٹس ان دی سسٹم ایڈمنسٹریشن وغیرہ وہ کر لیں۔ اس لیے کہ بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا شرح نمو جو ہے وہ 1% سے بھی کم ہو چکا ہے، اور آپ کا صنعتی پیداوار میں 3% کمی آئی ہے، تو لہٰذا اس وقت اور ٹیکس لگانا ول بی، میں جسے کہوں گا ٹوٹلی انپروپریٹ، نامناسب۔ تو آپ دوسرے طریقوں سے نظام کو بہتر کریں، ایڈمنسٹریشن امپروو کریں، اور کوشش کریں کہ کچھ حد تک ریونیو شارٹ فال پورا کریں۔ غلطی آپ نے یہ کی تھی، پاکستان کے حالات بد سے بدتر ہے، اور آج پاکستان IMF کے اشاروں پہ کیسے ہر دن ایک نئی نیتی پہ چلتا رہتا ہے، اور پاکستان میں آنے والے سمے میں IMF کیا کیا نیتیاں اور پاکستان پہ لاگو کرے گا، ان سب کا سب کا جو نتیجہ ہے وہ پاکستان کی عوام کو جھیلنا پڑے گا، کیونکہ ہر جگہ مہنگائی ہی مہنگائی پاکستان میں چرم سیما پہ پہنچ چکی ہے، اور ابھی آگے آنے والے سمے میں تک میں کوئی ایسا سسٹم نہیں دکھتا ہے کہ پاکستان خود کا ریونیو جنریٹ کر کے پاکستان کی عوام کو یا پھر پرائسز میں کچھ سہولیت دے سکے، کیونکہ ساری کی ساری شرطیں ان کو صرف اور صرف ڈیپٹ پورا کرنے میں IMF کی شرطوں کے نیچے دبنا پڑتا ہے۔ تو دوستو اسی پرکار کی لیٹسٹ پاک میڈیا کی ایک سے ایک ویڈیو، لیٹسٹ نیوز اور ڈیبیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دوستو۔ جے ہند، وندے ماترم، بھارت ماتا کی جے دوستو۔